اے اللہ میرے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، بچہ بیمار ہو جائے دعائیں پڑھ کے دم کر دینا، دوا کھلا کے اس کی شفا کی اللہ سے دعا کر لینا۔ کبھی اس کے گلے میں تعویذ نہ پہنانا، کبھی کسی مزار پہ نہ لے کے جانا، کبھی کسی قبر پہ نہ لے کے جانا، کبھی کسی مشرک کے پاس نہ لے کے جانا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بیماریوں کو برداشت کر لینا، تکلیفوں کو برداشت کر لینا، مگر کبھی اپنے عقیدہ توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ ابھی آج میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، شیخ صاحب میرے شوہر سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے، ذرا سی بات پہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مجھے کسی نے بتایا جادو ہو گیا ہے میرے اوپر، اور میرے یہاں فلاں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے تعویذ دیا ہے پہننے کو اور کہا ہے ایک کپڑا دیا ہے کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کے چاروں طرف 7 چکر لگا کر کے اس کپڑے کو جلا دینا۔ میں نے کہا یہ سب بکواس بات ہے۔ میں نے کہا جادو ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جادو ہوا ہو، مگر تعویذ پہننا اور کپڑے کو چکر لگا کے جلا دینا، میں نے کہا یہ سب جادو کا علاج جادو سے کرنے کا چکر ہے۔ میں نے کہا جادو کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے، آپ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں کسی اپنے جانکار جو آپ کے خاندان میں ہو جو قرآن پڑھنے والا، اس سے پڑھ کے دم کرا لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہر چیز کا ہمیں شارٹ کٹ چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا ہے، ہم خود سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے، ہم گھر میں موبائل پہ سورہ بقرہ چلا دیں گے، ہم کسی حافظ جی کو بلا کے سورہ بقرہ پڑھا دیں گے۔ ارے بھائی خود پڑھو سورہ بقرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے دبدبے کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تم دنیا کے چاہنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا کے لیے مرنے مٹنے والے بن جاؤ گے۔ مسلمانوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، صبح جب نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ سونے تک کتنی بار موت کو یاد کرتے ہو؟ ارے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے، موت کو کون یاد کرتا ہے؟ ہر آدمی تو زندگی کی بات کرتا ہے، بیوی کی بات، بچوں کی بات، روزی روٹی کی بات، دکان کی بات، مکان کی بات، پالیٹکس کی بات، موت کی بات کون کرتا ہے؟ میرے نبی موت کی بات کرتے تھے۔ میرے نبی رات کو سو کر کے اٹھے، ام حبیبہ کہتی اللہ کے نبی رات کو سو کر کے اٹھے گھبرائے ہوئے، چہرہ بالکل خوف سے پیلا پڑا ہوا ہے، بالکل گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی اٹھتے اور کہتے ہیں ایھا الناس، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اذکروا اللہ، او لوگو اللہ کو یاد کیا کرو، او لوگو اللہ کا ذکر کیا کرو، جات الصاخہ، او لوگو جات الراجفہ تتبعها الرادفہ، کپ کپا دینے والی قیامت آنے والی ہے، جاء الموت بما فیہ، او لوگو موت تم سب کو آنے والی ہے اور موت کے بعد کا منظر تم سب کو دیکھنا ہے۔ ہمارے نبی تو موت کو یاد کرے، صحابہ تو موت کو یاد کرے، صحابہ تو آخرت کی فکر کرے، اور ہم تو دنیا کے لیے مرے میٹے جا رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دنیا کے لیے ہائے دنیا کیے چلے جا رہے ہیں۔ حب الدنیا، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو اپنے نبی کی بیویوں کی زندگی کو بھی پڑھ لینا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ آج تو تم نے شوہر سے کہا گوشت لے آؤ، شوہر بیچارہ کسی وجہ سے گوشت نہ لے آیا تو 4 باتیں شوہر کو سنا دیتی ہے۔ تمہاری بہن کی شادی ہے، تم نے کہا مارکیٹ میں ارریا کی فاربس گنج کی مارکیٹ میں تم نے کہا یہ 5000 کا کپڑا ہے مجھے دلا دو، شوہر کی بیچارے کی تنخواہ نہیں ملی ہے، پیسہ نہیں ملا ہے، مزدوری نہیں ملی، اس نے کہا چلو بعد میں دلا دیں گے، تمہیں غصہ آ گیا، تم تو ایک ڈریس پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، تم تو ایک کپڑے اور ایک کھانے پینے کی چیز پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ میرے نبی کی بیویوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے دن کاٹے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا، ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے۔ وَمَا يُوقَدُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے پورے گھر والے اور آپ کی پوری فیملی کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا کرتی تھی۔ یہ اس امت کی ماؤں کا حال ہے۔ آج تو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، ہم سوچتے اپنے بچوں کو اچھا مکان لا کے دیتے۔ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی رہے، زمین بنا لے، جائیداد بنا لے، مکان بنا لے۔ نبی نے کیا بنایا اپنے لیے؟
کبھی غور کرنا تمہارے نبی نے اپنے پریوار کے لیے کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنایا میرے بھائی. نبی کی 9 بیویاں رہتی تھی ایک ساتھ، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. وہ کوئی سنگ مرمر کے کمرے نہیں تھے، کوئی ماربل کے کمرے نہیں تھے، کوئی ڈیزائن نہیں بنا تھا، مٹی کے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. اور صحابہ کہتے ان کمروں کی ہائٹ اتنی تھی، ہاتھ لگاؤ تو چھت کو چھو لیتے تھے. کھجوروں کے تنے کے پلر ہوتے تھے، چھپر کی چھت ہوتی تھی، مٹی کا فرش ہوتا تھا. یہ نبی کا گھر تھا میرے بھائی. ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ ماربل بچھا ہے، ٹائلز لگی ہے، ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، مگر محمد اکرم کے گھر میں کچھ نہیں تھا، مٹی کا گھر تھا. مگر یہ گھر اتنا برکت والا تھا، اس میں جبریل آتے تھے، اس میں قرآن اترتا تھا، اس میں دن رات اللہ کی رحمت اترتی تھی. ہمارے گھر میں کہاں سے اللہ کی رحمت اترے گی؟ کسی کے گھر میں کتا رکھا ہے، کسی کے گھر میں تصویریں رکھی ہے، کسی کے گھر میں گانا بج رہا ہے، کسی کے گھر میں رات میں موبائل پر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت نہیں آتی میرے بھائی. حب الدنیا و کراہیت الموت. مسلمانوں تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. میرے نبی نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی میرے بھائی. چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے، ترمذی کی روایت ہے، چٹائی سے آپ اٹھے، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطان، آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. اے میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، ایک پردیسی کی طرح آیا ہوں. پردیسی کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، اس پیڑ کو وہ آرام گاہ تو بناتا ہے، کچھ دیر آرام تو کرتا ہے، جب تک دھوپ نکلی ہے تب تک وہ آرام کرتا ہے. ثم راح فترکها، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. او لوگو یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے. یہ سبق دیا تھا ہمارے نبی نے. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دنیا سے دل نہ لگاؤ میرے بھائی. کس چیز پر دل لگا رہے ہو؟ دولت پہ؟ قارون کی دولت قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دی گئی. حکومت کرنے والے آج حکومت پر ناز کر رہے ہیں، بڑے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں. الیکشن قریب آنے والا ہے، کب کون کس پارٹی میں چلا جائے کچھ پتا نہیں، کس کو خرید لیا جائے، کس کو ڈرا دیا جائے، کوئی بھروسہ نہیں. حکومت پر انسان ناز کرتا ہے. فرعون سے بڑی حکومت ہے کیا آپ کی؟ بہت بڑی حکومت تھی فرعون کی، لیکن ساری حکومت کے ساتھ دریاؤں میں ڈوبو کر کے مار دیا گیا. خوبصورتی پر اگر ناز کرتے ہو، بڑا خوبصورت تھا ابو لہب. کبھی جا کر کے پڑھنا سیرت میں ابو لہب کیسا تھا. ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ انگارے کی طرح گورا چٹھا تھا، چمکتا تھا، بہت خوبصورت تھا، مگر نبی کا دشمن تھا. اور جب نبی کا دشمن تھا تو اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل کر دی. تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کا مال اس کے کام نہ آیا، ابو لہب کی کمائی اس کے کام نہ آئی. تو گورا پن اور خوبصورتی کام نہیں آئے گی میرے بھائی، دولت کام نہیں آئے گی، کام آئے گا آپ کا عمل، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی. ملک کے موجودہ حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا کریں میرے بھائی. اتنے مسائل آ گئے، اتنی مشکلات آ گئیں، دن رات ہم باتیں کرتے ہیں، میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، پھر بھی کیا نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی آپ کے گاؤں کی مسجد میں؟ نہیں. مولوی صاحب فجر کی نماز میں چند بوڑھے لوگ بیچارے ڈنڈا لے کے آتے، وہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی رات بھر جلسہ سننے والے صبح فجر میں کوئی نظر نہیں آتا. میرے بھائی اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز سے اہم کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کی رات بھر کی تقریر سننے کے بعد اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو پاتے تو ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان تقریروں کا کوئی مطلب نہیں. اسلام میں بھلائی اور نیکی کی شروعات نماز سے ہوتی ہے. اور آج ہم اور آپ صاحب بڑے بزنس مین ہیں، بڑے کاروباری ہیں صاحب، ہماری دکان نماز کے ٹائم بند نہیں ہوتی ہے. سعودی عرب میں بہت ماحول بدل گیا، مگر آج بھی وہاں یہ چیز ہے، نماز کے ٹائم دکان بند ہو جاتی ہے.
زیادہ تر دکانیں خاص طور سے حرم میں آپ چلے جائیں، مکہ اور مدینہ میں دکانیں نماز کے ٹائم بند ہو جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری دکان، میرا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، حقیقت میں میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، جن کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، وہ نماز بھی پڑھتے، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکاۃ، وہ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کا کلیجہ دہل جائے گا، جس دن آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، کلیجہ اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا۔ اور کان کھول کر کے سن لو، جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اگر یہ لگتا ہے میرا کسٹمر چلا جائے گا، میرے کاروبار کا گھاٹا ہو جائے گا، میرے بزنس کا گھاٹا ہو جائے گا، اللہ کی گارنٹی ہے آپ کا گھاٹا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس بزنس میں کبھی گھاٹا آنے والا نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل ٹائم میں نماز پڑھا کرو۔ آج مشکل وقت ہے ہمارے اوپر، اگر اب بھی ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ شرم کی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید رکھا کرو۔ یہ میں ایسے ہی آپ کو تسلی دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھا کرو۔ میں 3 مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کا بیٹا یوسف بچپن میں کھو گیا، ان کی نظر میں کھو گیا، ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا، لے جا کے کنویں میں چھوڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے اور اپنی قوم سے کہتے، اپنے لڑکوں سے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا وتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بیٹے کا آتا پتہ نہیں ہے، بیٹا غائب ہے، مگر یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں مایوس نہ ہو، اسلام کی یہ کشتی انشاءاللہ پار ہوگی اور اسلام کی شمع روشن رہے گی، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یاد کرو وہ منظر جب ہمارے پیارے نبی اپنے یار غار ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور ابو بکر صدیق نے بڑے گھبرا کے کہا تھا اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اطمینان رکھو میرے بھائی، یہ اطمینان رکھو، اگر ہم اللہ والے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ رہے گا، مگر ہاں ایک کنڈیشن اور لگائی ہے اللہ نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو اللہ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے، ایک شرط لگائی ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو جب تم اللہ کی مدد کرو گے، کس کی مجال ہے کہ اللہ کی مدد کرے؟ اللہ کی مدد کرو گے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ یہ مدرسے اللہ کے دین کی مدد کے لیے چل رہے ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے دین کی مدد کے لیے چل رہی ہیں، یہ جتنے دین کے کام ہو رہے سب اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہو رہے۔ اللہ کے دین کا سپورٹ کرو، اللہ آپ کا سپورٹ کرے۔ آج کبھی غور کرنا میرے بھائی، کبھی ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہم نے اللہ کے دین کے لیے دیا ہے۔ صحابہ نے تو اپنی جوانیوں کو کھپا دیا میرے بھائی، صحابہ نے تو اپنا سارا مال لٹا دیا، اپنے بچوں کو کٹوا دیا اس دین کی بقا کے لیے۔ اس دین کے لیے آج ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس دین کے لیے ہم چیوٹی کے برابر بھی ہمارا خون نہیں بہائے، اور ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔
اللہ کی گارنٹی، اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، کبھی موقع ملے تو حضرت حنظلہ کا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھ لینا۔ حنظلہ بھی ہماری اور آپ کی طرح نوجوان ہے، شادی ہوتی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شادی کی پہلی رات زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی اب تجھے چھوڑ کے مجھ کو جانا پڑے گا، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، اے میری بیوی تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اس دور کی عورتیں بھی کتنے کلیجے والی ہوتی تھی، کتنے مضبوط دل گردے والی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ بھی حضرت حنظلہ کی بیوی نے یہ نہ سوچا میرا شوہر جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی لاش واپس آئے، ہو سکتا ہے ایک دن کی شادی کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں، یہ سب کچھ نہیں سوچا۔ بیوی نے دل پر پتھر رکھ کے کہا اے میرے سرتاج، اللہ کے دین کے لیے آپ جا رہے ہیں، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ حنظلہ جاتے ہیں اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں حنظلہ ناپاک تھے، جنوبی تھے، ان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ غسل کر سکیں، وہ پاکی حاصل کر کے جنگ کے میدان میں جائیں۔ جہاد کا ایمرجنسی اعلان ہوا تھا، جنگ کا ایمرجنسی اعلان ہوا تھا، حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی اور شہیدوں کی لاشوں کو جب اکٹھا کیا جانے لگا، ان لاشوں میں ایک لاش ایک نوجوان صحابی کی بھی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو، حنظلہ جنابت کی حالت میں آیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں انی اری الملائکۃ تغسلہ، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اور شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو پیرویا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے شہادت کے جام کو لبوں سے لگا لیا۔ میرے بھائی، ہم اور آپ شہادت تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی غور کرنا ہم اللہ کے دین کے لیے صبح اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں۔ مسجدوں میں پیسہ دینے کی بات آتی ہے، ہم 5 کا سکہ تلاش کرتے ہیں، ہم 10 کی نوٹ تلاش کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں بیوی کو لے کر کے، اور ویٹر آتا ہے 500 روپے کی بل بنی ہے تو ہم 550 روپیہ دیتے ہیں، جا بھائی تو 50 روپیہ اپنی ٹپ لے لے۔ 50 روپیہ تو ہم ویٹر کی ٹپ دے دیتے ہیں، ہم لوگ تو اتنے ماشاءاللہ شوقین لوگ ہیں۔ لیکن مسجد میں جب پیسہ دینے کی بات آتی ہے، مدرسے میں دینے کی بات ہے، ہم 10 روپیہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے ہمارے کلیجے اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہے میرے بھائی، موجودہ حالات میں جو ضروری کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دین سے آپ کو ڈگمگانے کے بڑے طریقے ابھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ زندہ رہیں گے اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہوں گا آپ وہ حالات دیکھیں گے جب نبی کی وہ حدیث ہمیں اب سچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، اور آنے والے دور میں وہ چیزیں بڑھیں گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام تو شرک سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے نا۔ اسلام کی نظر میں اس سے بڑا پاپ کچھ نہیں ہے کہ دھرتی پر شرک ہو، اور آج کس طریقے سے شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ممالک اپنے ہاں شرک پر جشن کا ماحول کر رہے ہیں اور شرک پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ حالات بھی میرے بھائیوں مستقبل کی تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو وصیت کرتا ہوں، زندہ رہنا تو اپنے بچوں کو عقیدہ توحید پر قائم رکھنا۔ آپ کے بچے کم کھا لے، چھوٹے سے مکان میں رہ لے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لے چلے گا،
ایمان سے ہاتھ نہ دھوئیں، توحید سے ہاتھ نہ دھوئیں۔ میرے بھائی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرنا، اپنے بچوں کے توحید کی فکر کرنا۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی توحید کی فکر تھی، ہمیں اور آپ کو تو اپنے بچوں کی توحید کی فکر ضرور ہونی چاہیے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ شارٹ کٹ مت تلاش کرو میرے بھائی، دین کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، جنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ایمان کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں لمبا خطاب میں نے شروع میں کہا تھا، مجھے فوراً ابھی نکلنا ہے، گاڑی میری ریڈی ہے اور ابھی مجھے 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، جمعہ کے پہلے پہلے بنارس پہنچنا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا اور حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے، بس وہی کامیاب ہونے والے، باقی سب گھاٹے میں۔ میرے بھائیوں، اس دین کی حفاظت کرو، اس دین پر چلنے والے بنو اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ میں آپ کو ایک آخری واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ جنگ خندق کا موقع یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں نے بہت بڑی فوج تیار کی اور مدینہ کو سپہ ہستی سے مٹانے کی پلاننگ بنائی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، کیا کیا جائے؟ دشمن نے بہت بڑی فوج تیار کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ مدینہ کے باہر ایک خندق کھودی جائے۔ خندق مطلب کھائی کھودی جائے تاکہ دشمن مدینہ میں انٹری نہ کر سکے۔ مسلمانوں، صحابہ نے پیٹ پر پتھر رکھ کر کے خندق کھودی۔ نبی اکرم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، خندق کھودی۔ اور جب صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایک پتھر آیا راستے میں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہماری ہتھوڑیاں کام نہیں کر رہی ہیں، ہمارے فاوڑے کام نہیں کر رہے ہیں، یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، آپ نے کہا لاؤ ہتھوڑا مجھ کو دو۔ حدیث کے الفاظ، آپ نے ہتھوڑا لیا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ہتھوڑا مارا، پتھر ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، او لوگو، اللہ کی قسم، میں یہاں سے ملک شام کے محلوں کو دیکھ رہا ہوں، ملک شام کے محلوں کی چابیاں تم کو ملنے والی ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا ہتھوڑا مارا، آپ نے کہا، او لوگو، میں ایران کے محلوں کی چابیوں کو دیکھ رہا ہوں، ایران کے محلوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں آنے والی۔ پھر آپ نے تیسرا ہتھوڑا مارا اور آپ نے کہا، یمن کے محلوں کی چابیاں تمہارے پاس آنے والی۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ جنگ خندق کس سن میں لڑی گئی؟ سن 5 ہجری میں، جب ابھی اسلام صرف مدینے کے اندر ہے، ابھی یمن میں اور شام میں اور ایران میں اسلام پہنچے گا، یہ تصور کے باہر کی بات ہے، مگر نبی نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی، اپنی نظروں کو تھوڑا کشادہ کرو، اسلام اتنا آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ مسلمانوں پر اس سے بھی مشکل دور آئے تھے اور آئیں گے، اسلام باقی رہے گا، رب کا دین باقی رہے گا، رب کا قرآن باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے ہم اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اللہ کے دین پر قائم رہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے رہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ اسی کٹیہار میں ایک نوجوان مجھ سے ملا، اس نے کہا، مولانا آپ سیمانچل میں تقریر کرنے آتے لوگوں کو تعلیم کے بارے میں بتائیے۔ پورا علاقہ چلے جاؤ، پورے علاقے میں بڑی مشکل سے ایسے چند لوگ ملتے ہیں جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہے، بڑی مشکل سے ایسے نوجوان ملتے ہیں جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم میں آگے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، دوسری قوموں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ایک ٹائم کا کھانا کم کر دیا، مگر اپنے بچوں کو پڑھایا۔ کلکتہ میں ٹیکسی چلانے والے نے، جو ٹیکسی چلا رہا تھا، اس نے کہا کہ میری بیٹی ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ رہی ہے، میرا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے۔ آج غیر قومیں مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہی، ہماری قوم کا بچہ 8 سال کا 10 سال کا ہوا، ہم نے جلدی سے اسے کام پہ لگا دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی مینٹیلٹی کو بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اپنے تعلیم کے معیار کو بلند کرنا پڑے گا۔ آنے والا وقت یہ بتائے گا، اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو اسٹینڈ کیا اور کھڑا کیا، کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر سکے۔ اپنے وجود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ دنیا کی ہر طاقت
آپ کے وجود کو تسلیم کرے اور آپ کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے، سن لیجئے اس کا جواب، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں لون بینک سے لینا کیسا ہے؟ کیونکہ بنا انٹرسٹ کے ملک میں لون کا سسٹم موجود نہیں ہے اور اس کے سہارے تعلیم دینا موجودہ مجبوری ہے، تو کیا راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، ایجوکیشنل لون جو ہوتا ہے، جو تعلیم کے لیے ملتا ہے، اس میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے عام طور سے۔ مجھے جو بتایا گیا کہ ایجوکیشن کے نام پر جو لون لیا جاتا ہے اس پر انٹرسٹ کم ملتا ہے، لیکن اب کیا تعلیم کے نام پر وہ لون لیا جا سکتا ہے؟ میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں واضح طور پر یہ کہہ دوں کہ لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سود کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت۔ تو ہم اتنی آسانی سے یہ نہیں کہہ دیں گے کہ سود لے لو آپ بینک سے پڑھائی کے نام پہ۔ پہلی کوشش تو ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں کوئی ایسا کوآپریٹو سسٹم بنائیں، جو مسلمانوں میں امیر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ ایسا کوئی سسٹم بنائے کہ جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، وہ بغیر انٹرسٹ کے، بغیر سود کے اس کو ہم قرضہ دے سکیں۔ لیکن اگر کہیں ایسی مجبوری ہے اور قوم کے بچوں کو تعلیم کے نام پر لون لے کر کے ہی وہ پڑھائی کر سکتے ہیں، تو کیا اس کی گنجائش بن سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ملک کے موجودہ حالات میں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پر کوئی واضح بات نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں سینئر علماء سے، جو ہماری جماعت کے کبار علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے اور ملک کی کرنٹ سچویشن بھی رکھی جائے، اور پھر وہاں سے کیا فتویٰ نکلتا ہے اس پر پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، جنہوں نے سوال کیا ہے، کہ آپ کے کٹیہار کے یا جماعت کے جو بھی بڑے علماء ہیں ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا جائے اور وہ ایک متفقہ کوئی جواب لائے اور پھر اس کو جو ہے عوام میں پھیلایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔